بسم اللہ الرحمن الرحیم 61 ہجری کو جب فرزند رسول جگر گوشے بطول سردار قریش امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو شہید کر دیا گیا، اس کے بعد یزید کو کھلی چھوٹ مل گئی اور کوئی گناہ ایسا نہ تھا جو یزید نے نہ کیا ہو۔ شراب، زنا، لواطت، حرام خوری، سود خوری، جوا خوری، نمازوں کی پابندی نہ رہی، مسجدوں کو ویران کر دیا گیا، اہل علم پر ظلم کر دیا گیا۔ اس کے بعد ایک ایسا وقت آیا کہ یزید نے 12,000 فوج کو تیار کیا، اس فوج کا سپہ سالار مسلم ابن عقبہ کو بنایا، اس فوج کو، اس لشکر کو مدینہ منورہ کی طرف بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کے اندر اس لشکر نے وہ ظلم کیے کہ جو شمار سے باہر ہے، یہاں تک کہ انہوں نے مسجد نبوی کو بند کر دیا۔ مدینہ طیبہ کے اندر 10,000 آدمیوں کو شہید کیا، ان میں سے 700 آدمی وہ تھے کہ جنہوں نے رسول اللہ کی صحبت پائی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 700 صحابہ کو شہید کیا۔ پھر اس کے بعد یہ لشکر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا۔ مکہ مکرمہ کے راستے میں اس لشکر کے سپہ سالار مسلم ابن عقبہ کا انتقال ہو گیا، دوسرا شخص اس کے قائم مقام سپہ سالار بنایا گیا۔ مکہ پہنچ کر انہوں نے بہت ظلم کیے، بہت خرافات کی، یہاں تک کہ کعبہ معظمہ کے غلاف کو آگ لگا دی، کعبہ کی چھت پہ آگ لگا دی۔ اسی دوران ملک شام کے اندر یزید ہلاک ہوا، اس کا انتقال ہوا، وہ بہت گندی موت مرا۔ اس کے بعد، اس کے انتقال کے بعد اہل حجاز، یمن، عراق اور خراسان والوں نے صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور یزید کا بیٹا تھا معاویہ۔ اہل شام اور اہل مصر والوں نے معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ یہ معاویہ اگرچہ یزید پلید کی اولاد میں سے تھا، مگر ایک نیک اور متقی شخص تھا۔ اس نے 2 یا 3 مہینے حکومت کی۔ جتنا عرصہ اس نے حکومت کی، اس سارے عرصے کے اندر یہ شخص بیمار رہا۔ اس کے بعد جب اس کا انتقال ہوا تو اہل شام اور اہل مصر نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر اس کے بعد مروان بن حکم نے خروج کیا اور اس نے شام اور مصر پر قبضہ کر لیا۔ اس نے 1 سال حکومت کی۔ اس کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا عبد الملک وہ تخت سلطنت پہ بیٹھا، اس نے حکومت کی۔ عبد الملک کے دور خلافت کے اندر ایک شخص مختار ثقفی، اس کا نام تھا، مختار ثقفی نے عمر بن سعد کو بلایا۔ عمر بن سعد وہ خبیث شخص ہے جو اس لشکر کا سپہ سالار تھا کہ جس لشکر نے امام حسین کو شہید کیا، امام حسین کے اہل و عیال پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے۔ مختار ثقفی نے عمر بن سعد کو بلایا، اس کے بیٹے کو بلایا، ان دونوں کی گردنوں کو کاٹ دیا گیا، سمر کی گردن کو کاٹ دیا گیا، اس کے جسم کو گھوڑوں کے سموں سے ردوایا گیا۔ پھر اس کے بعد مختار ثقفی نے عمر بن سعد، اس کے بیٹے حفص اور شمر کے سر کو حضرت امام حسین کے بھائی محمد بن حنفیہ کے پاس بھیج دیا۔ پھر اس کے بعد مختار ثقفی نے ایک حکم عام جاری کر دیا، کہا کہ جو شخص امام حسین کے قتل کرنے میں شریک تھا، جو شخص مد مقابل کے لشکر کے اندر ان کا ساتھی بنا تھا، ہر ایک کو چن چن کر مارا جائے۔ اہل کوفہ نے بصرہ کی طرف سفر شروع کر دیا۔ مختار ثقفی کے حکم پر ان سب کا تعاقب کیا گیا، جس کو جہاں پایا وہیں پر مار دیا گیا، اس کی گردن اڑا دی گئی۔ خولی بن یزید یہ وہ خبیث شخص ہے، یہ وہ بدترین شخص ہے کہ جس نے حضرت امام حسین کے سر کو ان کے تن سے جدا کیا تھا۔ مختار ثقفی کے حکم پر سب سے پہلے اس کے دونوں ہاتھ کاٹے گئے، پھر اس کے بعد اس کے دونوں پاؤں کاٹے گئے، پھر اس کے بعد اس کو سولی چڑھایا گیا، اس کے بعد اس کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ الغرض جو شخص امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کرنے کے اندر اور آپ کے رفقا پر ظلم و ستم کرنے میں شریک تھا، مختار ثقفی نے سب کو چن چن کے مارا۔ اس کے بعد ابن زیاد یہ وہ خبیث ترین شخص ہے کہ جس کے حکم پر امام حسین کو کربلا میں روکا گیا، جس کے حکم پر امام حسین اور ان کے رفقا کو شہید کیا گیا۔ جنگ کی تیاریاں اور ساری فوج کا مہیا کرنے والا یہی ابن زیاد خبیث ترین شخص تھا۔ مختار ثقفی نے اس سے مقابلہ کیا۔ یہ ابن زیاد 30,000 فوج لے کر نہر فرات کے قریب موصل کے مقام میں ٹھہرا۔ 10 محرم الحرام کی تاریخ آئی، 67 ہجری کا واقعہ ہے۔ ایک طرف مختار ثقفی کی فوج تھی، ایک طرف ابن زیاد کی فوج تھی۔ 10 محرم الحرام کی تاریخ ہے۔ صبح سے لے کر شام تک آپس میں مقابلہ ہوا، بالآخر ابن زیاد کو شکست ہوئی۔ مختار ثقفی کی فوج والوں نے
ابن زیاد کے ساتھیوں کو چن چن کے مارا، جہاں پر جس کو پایا اس کی گردن اڑا دی۔ بالآخر ابن زیاد کی گردن کو ان کے تن سے جدا کر دیا گیا، اس کی ناپاک سر کو اٹھا کر کوفہ کے اندر لے جایا گیا۔ کوفہ کے اندر ابن زیاد کے سر کو اس جگہ پہ رکھا کہ جہاں پہ اس نے امام حسین کے سر کو رکھا تھا۔ پھر مختار ثقفی نے ایک خطبہ دیا، ایک خطاب کیا اور اہل کوفہ سے کہا کہ اے اہل کوفہ، یہ وہ گندا اور بدترین شخص ہے ابن زیاد کہ جس نے امام حسین کو شہید کیا۔ آج میں نے اس کی گردن کو جدا کیا، یہی 10 محرم کی تاریخ ہے، یہی کوفہ کا مقام ہے اور یہی نہر فرات ہے جہاں پہ اس کی گردن کو کاٹا گیا، اور آج ہر ایک شخص اس کی موت پہ خوش ہے۔